جب کوئی پریشانی پیش آتی تھی، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، تو مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ خاتمۃ المحدثین، جنہیں اللہ کے فضل و کرم سے 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ جنہیں 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی، جب دارالعلوم میں کوئی مسئلہ پیش آتا، کوئی پریشانی سامنے آتی تھی، تو مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی جاتی تھی، حضرت فلاں مسئلہ ہے، مہربانی فرما کے چلتے پھرتے بخاری شریف کا یہ ختم کر دیں۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرکزہ جنہیں بخاری شریف زبانی یاد تھی، کون سی بخاری شریف؟ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء صحیح البخاری، اللہ کے قرآن کے بعد اس روئے زمین پر آسمان کی چھت کے نیچے کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ ابھی ہمارا بچہ جن کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، صرف انہیں نہیں اور بہت سارے بچوں کو زبانی یاد ہیں، وہ نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ ان بچوں کے علم و عمل میں بے شمار برکت نصیب فرمائے، ہماری اس مجلس کی زینت بنے ہیں، ہمارے لیے انتہائی قابل قدر، اور ہمارے اس ادارے کے ناظم مالیات جناب حافظ شبیر احمد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت باقرامت رکھے، اور ہمارے اس ادارے کی زمین وقف کرنے والے جناب حاجی راجہ عبد المنان صاحب، اور بہت ہی مکرم جناب قاری الدین صاحب، اور محترم مکرم چودھری کامران صاحب، اور ہمارے 97 چک سے نمبردار محترم انیس احمد صاحب چشتیاں سے تشریف لائے، ہمارے بہت ہی قابل قدر محترم خالد جاوید صاحب 97 چک سے، جن کے گھر میں اس ادارے کا سادن پکتا ہے جناب حافظ عبدالستار صاحب، اور ہمارے 97 سے محترم بھائی محمد صابر صاحب، ہمارے بچے سبحان اور عثمان کے والد محترم عبداللطیف صاحب، اور ٹپا سلطان پور سے قاری محمد شاہد صاحب، اور اپنے 163 سے فیاض تارڑ صاحب، اور میرے لیے انتہائی قابل قدر جناب حافظ امیر حمزہ صاحب، جن کے ماشاءاللہ اس ادارے کے لیے بہت سارے کارنامے اور بڑی خدمات ہیں، جناب حافظ امیر حمزہ صاحب، اور جنہوں نے ٹھیکے پر کام کر کے یہ مسجد بنائی، مدرسے کا کام کر رہے ہیں جناب محترم بھائی ہمارے افضل صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت باقرامت تا قیامت رکھے۔ ابھی میں انگلش زبان میں بیان کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جناب حافظ ابو ذر صاحب کو، تشریف لائیں اور انگلش زبان میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں۔ I should invite my brother Abu Zar. He will deliver speech in English language. He is good student in madrasa. MashaAllah, Abu Zar. Bismillahirrahmanirrahim. Respected principal, honorable teachers, and all of my audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic that I am going to talk about at today, the importance of jihad. Allah says in His holy book, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. So once there was a time from north to south, east to west, in the whole world was a one religion, Islam, and the scene of brotherhood was spreading, and was a peace in the whole world, and was a kufr trembling in the whole world. The scene of Ja al-Haq wa Zahaq was revealed. But no Islam is left just for name. If you ask about reason, there is just one reason: living of jihad. There is no would it happen, as the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned, إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة. When you leave this jihad, Almighty Allah will put humiliation on you. As Muslims at jihad, they are colored down in deep plunge of humiliation. So once time, Hazrat Abdullah bin Mubarak radiyallahu ta'ala anhu
Radiallahu ta'ala has he listened about Fuzal bin Niyaz. He stays in Baitul Mukarram and remembrance of Allah, but doesn't go for jihad. So he sent a message about saying, who remain in Salah but doesn't go for jihad. If you know the blessing of Allah in the battlefield, you will understand you are playing in Salah. I want to end my speech. May Allah accept us like Sahaba for jihad. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.